نماز عشاء کے بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کے فضائل کے متعلق ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر، امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت محارب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی بعد العشاء 4 رکعات، جس نے نماز عشاء کے بعد یعنی فرض ادا کرنے کے بعد 4 رکعتیں نفل ادا کیے، قبل ان یخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ وہ مسجد سے خارج ہوا نکلا، ادلن مثلہن من لیلۃ القدر، تو وہ اس کے لیے شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے برابر ثواب میں ہو، یعنی اس کا ثواب، ان 2 نوافل کا ثواب نماز عشاء کے بعد اگر کوئی شخص 4 نوافل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب، اور وہ مسجد سے نکلنے کے بغیر یعنی مسجد کے اندر ہی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اس کو اس طرح ملے گا جس طرح اس نے شب قدر میں نوافل ادا کیے۔ یہی حدیث اسی روایت کے ساتھ، اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی 4 بعد العشاء لا یفصل بینہن بتسلیم، کہ جس نے نماز عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد 4 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان میں سلام سے ان دونوں کے درمیان فرق نہ پیدا کیا، فصل پیدا نہ کی، یعنی کہ ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھا، یقرأ فی الاولی بفاتحۃ الکتاب و تنزیل السجدہ، یہ اس نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ سجدہ پڑھی، وفی الرکعۃ الثانیہ بفاتحۃ الکتاب و حامیم الدخان، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورہ دخان پڑھی، وفی الرکعۃ الثالثہ بفاتحۃ الکتاب و یاسین، اور تیسری رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ یاسین پڑھی، وفی الرکعۃ الاخیرۃ بفاتحۃ الکتاب و تبارک الملک، اور چوتھی رکعت میں اس نے فاتحہ کے ساتھ سورہ ملک پڑھی، کتب لہ کمن قام لیلۃ القدر، تو اس کے لیے اتنا ثواب لکھ دیا جائے گا جس طرح اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، وشفع لہ فی اہل بیتہ، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں جن کے لیے کلہم ممن وجبت لہ النار، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، وَأُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس کو عذاب قبر سے نجات عطا ہوگی، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عن ابن عمر، اور اس کو ابن عمر سے موقوفاً بھی روایت کیا گیا ہے۔